900 بار آپ نے 7 مرچوں پہ پڑھنا ہے۔ نظر بد کس طرح سے برے اثرات ہماری زندگی کے اوپر ڈالتی ہے اور کس حد تک ہماری زندگی میں خرابیاں پیدا کر سکتی ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو یا بہن بھائیوں کا ہو، اور اس کے علاوہ ہمارے بچوں کے اوپر کس طرح سے اپنے برے اثرات ڈالتی ہے، اور نظر بد جادو میں کس طرح سے کنورٹ ہوتی ہے، آج میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس بارے میں گائیڈ کرنے والی ہوں، کیونکہ نظر بد کے ساتھ بھی آپ کی بہن کا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے ساتھ اس کا سلوشن بھی بتاؤں گی کہ نظر بد کو دور کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے بس ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لینا ہے، اور اسی طرح کی اچھی ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ میری سب بہنیں بالکل ٹھیک ہوں گی۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 2024 آلموسٹ جو ہے وہ فنش ہو چکا ہے، تو آج ہمارا یہ ولاگ جو ہے 2024 کا لاسٹ ولاگ ہے۔ تو نیکسٹ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتر کرے، 2025 جو ہے وہ ڈھیر ساری خوشیاں میری سب بہنوں کو دیکھنی نصیب ہوں، اپنی شادی شدہ لائف میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں ہنستا بستا خوش اور آباد اللہ پاک رکھے ہم سب کو۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب بہنوں کو یہ بتاؤں گی کہ یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ اس قدر برے اثرات نظر بد کے ہماری زندگی کے اوپر ڈلتے ہیں جب کسی انسان کو نظر لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نظر لگنے کے لیے کسی بھی انسان کا، کسی بھی بچے کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہر انسان خوبصورت ہے، ہر بچہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سانولا ہے، یہ تو نظر وٹو ہے، یہ تو فلانا ہے، اس کو کیا نظر لگنی ہے؟ تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ چھوٹے بچوں کے بارے میں ایسے بولتے ہیں نا تو یقین کریں کہ یہ ظلم ہے بچوں کے ساتھ۔ بچوں کو نظر لگی ہوتی ہے جب بچے روتے ہیں، بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، تو اگر کوئی کہہ دینا کہ اس کی نظر اتار لو تو کوئی دوسرا انسان بولے گا کہ جی نہیں، اسے کیا نظر لگنی ہے، اسے کس کی نظر لگنی ہے؟ تو نظر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کسی دوسرے یا تیسرے انسان کی لگتی ہے، خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے، پیرنٹس کی بھی لگ جاتی ہے، بہن بھائیوں کی بھی لگ جاتی ہیں، ہر انسان کی، ہر انسان کو نظر لگ سکتی ہے۔ آپ لوگ یوں سمجھ لیں کہ میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر اس لیے بات کر رہی ہوں کہ مجھے اس بارے میں کسی نے بہت ہی اچھے سے گائیڈ کیا ہوا ہے اور مجھے اس بارے میں بہت زیادہ نالج ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، بس آپ نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا ہے۔ اچھا جی، تو بچوں کو کس طرح سے نظر لگتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو نظر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بچے کو نظر لگتی ہے نا، اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ بھئی بچے کو نظر لگی ہوئی ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ دکھنے میں بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، فزیکلی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ عجیب سی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے بچہ، یعنی ماں کو تنگ کر رہا ہے یا وہ ضد کر رہا ہے یا بس بچہ نا ڈسٹرب ہے، مطلب اس سے بچے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں۔ تو اس وقت جو ہے نا ہمارا بھی دھیان نہیں جا رہا کہ ہم کہتے ہیں بچہ تو بالکل ٹھیک ہے، اسے پیناڈول بھی دی ہے، اسے بروفن بھی دی ہے، ڈاکٹر کو بھی چیک کروا لی ہے۔ سم ٹائم بچے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر پہ بھی جو ہے نا پیرنٹس لے جاتے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی بچے کا ہو جاتا ہے، جو 2-3 دن کی میڈیسن ہوتی ہے وہ بھی بچے کھا لیتے ہیں، لیکن بچے کی پوزیشن جو ہے نا وہی ہوتی ہے کہ بچہ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہا ہوتا، تو وہ سچویشن جو ہے نا ہوتی ہے کہ بچے کو نظر لگی ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جی میاں بیوی کے رشتے کو کس طرح سے نظر لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، آپ کے ہسبینڈ بہت خوبصورت ہیں تو آپ کو جی نظر لگ گئی ہے، آپ کی شادی شدہ لائف کو نظر لگ گئی ہے۔ اگر آپ مڈل کلاس فیملی سے ہیں تو بھی آپ کو نظر لگ سکتی ہے، یا آپ جس بھی فیملی سے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو نظر لگ سکتی ہے، اور نظر لگتی ہے، یہ برحق ہے۔ جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نظر لگتی ہے، اور نظر جادو میں کس طرح سے کنورٹ ہوتی ہے جب ہم نظر کا علاج نہیں کرتے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت بری یا سخت والی نظر لگتی ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر خرابیاں پیدا کرتی ہے، ہمارے گھر میں یا ہمارے رشتے میں۔ جب وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور نظر بد
جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے نظر بد جب سٹرونگ ہوتی ہے نا تو پھر وہ جادو میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو میری سب بہنیں جانتی ہی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نظر بد سے بچا کس طرح سے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک ہو گئی، انسٹاگرام ہو گیا، اس کے علاوہ واٹس ایپ، ٹھیک ہے، جو ہم سب کی ضرورت ہے، اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر جڑے ہوتے ہیں، جس میں ہمارے رشتہ دار، دوست، جن میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مخلص بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے ساتھ مخلص نہیں بھی ہوتے، اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کی، جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو اتنی جلدی نظر لگتی ہے، اس لیے میں بار بار چھوٹے بچوں کا نام اس لیے لے رہی ہوں، اس لیے میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں بار بار۔ تو چھوٹے بچوں کی جو ہے فوٹوز پوسٹ کر دی جاتی ہیں۔ ہم سب نے نا سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز اکثر دیکھی ہوں گی کہ جن کے بارے میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک تھا، یہ بالکل ٹھیک اس نے کھایا ہے، بالکل ٹھیک یہ سویا ہے، لیکن اچانک سے اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا، اور بچے کو جو ہے نا بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے، مطلب اتنا سویر والا بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ کیا سٹیٹس لگاتے ہیں، نظر از ریئل، ٹھیک ہے، یہ سنٹینس جو ہے نا یہ تو آج کل اتنا وائرل ہوا ہے نا سوشل میڈیا پہ، نظر از سو ریئل، یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بچوں کی فوٹوز جو ہیں، بچوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں یا واٹس ایپ کے سٹیٹس وغیرہ پہ لگا دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جو بھی گفٹس مل رہے ہوتے ہیں یا ہماری لائف میں جو بھی چل رہا ہوتا ہے نا، جو بھی اچھا چل رہا ہوتا ہے، ہم کسی ٹریول پہ جا رہے ہوتے ہیں یا جو بھی چھوٹی چھوٹی ہماری خوشیاں ہوتی ہیں یا سیلیبریشنز ہوتی ہیں، برتھ ڈے کی سیلیبریشن ہوتی ہے، ہم ہر چیز کی پکچر یا ویڈیو اٹھا کے نا سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ریلیشن کو نظر لگتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ناراضگی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ایسا کچھ کیا نہیں ہے، لیکن پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، سکون سے جینا چاہتے ہیں، تو اپنی خوشیوں کو دوسروں کی نظروں سے بچا کے رکھیں، ٹھیک ہے، اپنی خوشیوں کو اپنے لیے بچا کے رکھیں۔ اگر آپ نے خوش رہنا ہے نا تو اپنی خوشیوں کو لوگوں کی نظروں میں مت لے کر آئیں۔ آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت میں بھی واٹس ایپ سٹیٹس جو ہے نا ضرور لگایا کرتی تھی، جو بھی چل رہا ہوتا تھا نا جلدی سے فوٹوز لینی، ویڈیوز لینی اور سٹیٹس پہ اپلوڈ کر دینی۔ سوشل میڈیا اس وقت میں اتنا یوز نہیں کرتی تھی، اتنا کہ اب بالکل بھی یوز نہیں کرتی تھی، صرف واٹس ایپ ایک میں یوز کرتی تھی اور اس کے اوپر میں سٹیٹس لگایا کرتی تھی، اور اس کے بہت ہی بیڈ امپیکٹ میری لائف کے اوپر پڑے۔ لیکن افسوس کہ یہ سب کچھ میں نے تب لگانا بند کیا، تب مجھے سمجھ میں آیا جب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، جب کافی زیادہ خرابیاں ہماری لائف میں آ چکی تھی، ہماری لائف دوسروں کی نظروں میں آ چکی تھی۔ اگر آپ کو بھی اس سے پہلے ان سب چیزوں کے بارے میں، نظر بد کے برے اثرات کے بارے میں نہیں پتا تھا تو دیکھیں میں نے اپنا نالج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، میرا جو ایکسپیرینس تھا میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں، اور جو لوگ اس چیز کو سمجھیں گے ظاہر ہے ان کا فائدہ ہوگا، ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ یہ چیز اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ، فیملی فرینڈز کے ساتھ، واٹس ایپ گروپ میں اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ جن لوگوں کو اس طرح کی پرابلمز فیس کرنا پڑ رہی ہے یا جو لوگ اس طرح سے سٹیٹس بچوں وغیرہ کے لگاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے نا ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ نظر بد کے برے ترین جو اثرات ہیں نا ان سے بچ سکیں۔ جی تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا سلوشن، اس کے 2 سلوشن میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلا سلوشن یہ ہے، چارکول آپ نے صبح اور شام پڑھ کے اپنے بچوں کو پھونکنے ہیں، خود کو پھونکنے ہیں اور اپنے گھر میں پھونکنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ڈیلی کی اپنی یہ ہیبٹ بنا لیں، بہت تھوڑا سا ٹائم لگے گا، بہت چھوٹا سا سلوشن ہے اس کا، اگر آپ کر لیں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ بچوں کو یا خود کو یا ہسبینڈ کو یا کسی کو بھی نظر لگی ہوئی ہے تو فوری طور پہ جو ہے نا لال مرچیں ہوتی ہیں نا گول والی چھوٹے والی، وہ آپ نے ساتھ لے کے نا اوپر سے واڑنی ہے اور ان کو آپ نے جلا دینا ہے۔ جب ہم ان مرچوں کو جلائیں گے تو اگر تو اس بندے کو یا بندی کو نظر لگی ہوگی تو ان مرچوں میں سے بالکل بھی سمیل نہیں آئے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گھر میں مرچیں جلائی ہیں،
لیکن اگر نظر نہیں لگی ہوتی نا تو پھر مرچوں کی اتنی زیادہ اسمیل ہوتی ہے نا کہ آپ کا 1 منٹ بھی وہاں پہ اس گھر میں کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے لوگ بہت سارے ٹوٹکے جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ انڈا وارتے ہیں، کچھ لوگ نمک وارتے ہیں، کچھ لوگ پانی وار کے پھینک دیتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو میں نے ریمیڈیز آپ کو بتائی ہیں، یہ بہت ہی پاورفل ریمیڈیز ہیں۔ اور اگر یہ کرنے سے بھی نظر نہیں اترتی نا 7 بار مرچیں واڑنے سے، پھر آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، لیکن اس کا رزلٹ آپ کو مرچیں واڑنے کے 10 منٹ کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ جاتا ہے۔ اس میں اعظم ہے یا قابضو، 900 بار آپ نے 7 مرچوں پہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد وہ 7 مرچیں آپ نے 7 دفعہ اوپر سے وار کے جس کو نظر لگی ہو تو آپ نے وہ جلا دینی ہے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں۔ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، اللہ حافظ۔